تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا پالنے والا ہے، جس کی قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے حضور حاضر ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور تمام کا درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ سرنامہ کلام کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور یہ بات بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بکمال مہربانی اپنی رحمانیت اور رحیمیت کے پیش نظر انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیشہ سے انتظام کیا، اور انسانوں کے لیے دین اسلام تمام انبیاء علیہ السلام جو بھی آئے وہ دین اسلام ہی لے کر آئے، اور اسے اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے کہ از آدم کا خاتم اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بھیجا۔ اور ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن حکیم میں موجود ہیں، اور ان کے اپنے بیٹے کے ساتھ جو وہ دعائیں کر رہے تھے، اور جس کا ترجمہ مفہوم کچھ یوں ہے کہ پروردگار ہمیں ہماری جو خانہ کعبہ کو انہوں نے بلند کیا، دیواریں بلند کی، کہ ہماری اس محنت کو قبول فرما اور ہمیں اپنے مسلمانوں میں شامل کر، ہمیں اپنا مسلمان بنا۔ اور بھی دعائیں موجود ہیں جس میں آپ نے حضور کی بعثت کی بھی دعا فرمائی تھی کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجو، ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور یہ دعا فضا میں گونجتی رہی، یہاں تک کہ یہ دعا مکے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو اس دعا آج کی مجلس کا عنوان ہے سید الشہداء سے خاتم ولی العصر تک، سید الشہداء سے قائم حجت القائم تک، کیونکہ میں اور آپ حجت القائم کی امت میں ہیں، اور ہمارے امام وہ ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ پکارا جائے گا، کیونکہ قرآن حکیم نے کہا ہے نا کہ اس دن سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو ہمیں امام عصر حجت القائم کے ساتھ پکارا جائے گا، ان کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج کی مجلس کا عنوان ہے سید الشہداء سے حجت القائم تک۔ تو ہم یہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ مجلس اعضاء سید الشہداء سے ایک کے نام سے ہے، ہم یہاں پرسہ دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں شہزادی کو، ہم ان کے خانوادے کو پرسہ دینے کے لیے جمع، ہم سید المرسلین کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو جو دعائے ابراہیمی ہے، ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی اولاد سے نبوت چلی، جناب اسحاق کی اولاد سے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، اور جناب اسماعیل کی اولاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ جناب اسحاق کی اولاد سے بھی آخر میں بیٹی سے نبوت چلی، جناب مریم سے جناب عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بھی بیٹی سے جو ہے وہ امامت آگے چلی ہے۔ یہ دونوں بیٹوں کے، حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹوں کی یہ خصوصیات تاریخ میں موجود ہیں، اور یہ غور کریں کہ حضور نے یہی فرمایا تھا کہ میری اولاد کو اللہ نے علی کے صلب میں قرار دیا ہے، میری اولاد جو ابنانا کی سند ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں بتایا، قرآن حکیم قلب محمد پر اترا، اور قلب محمد پر اترا اور یہ بتایا کہ یہ تمام کائنات جو ہے، ہمیں قرآن کی آیتوں سے یہ سبق ملتا ہے، اور یہ بات بکھری ہوئی ہے قرآن کی آیات میں کہ تمام کائنات مسلمان ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ بادل، یہ بارش، سب مسلمان ہیں، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سرنگوں ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ نے ارادے کی آزادی عطا فرمائی، ارادے کی آزادی، لیکن اس ارادے کی آزادی کے لیے بھی اللہ نے اس کو کرنا نہیں چھوڑا اور ہدایت کا انتظام کر دیا۔ اور ہدایت کا انتظام کس طرح کیا کہ تمام قرۂ ارض پر اس نے، اللہ تعالیٰ نے عرب کو چنا، عرب میں قریش کو چنا، قریش میں بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم میں جناب عبد المطلب کے خاندان کو چنا، جناب عبد المطلب کی اولاد میں سے جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کو چنا، اور ان کے سلسلے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن
محمد پر نازل ہوا اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود دی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ یہ ذکر ہم ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس لیے حفاظت کا ذمہ لیا کہ گزشتہ کتابیں جو تھیں توریت، انجیل اور زبور، جس کی ذمہ داری، جس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کے، ان کے اسکالرس کے ذمہ تھی، لیکن وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے اور اس میں تحریف ہوئی، اس میں تبدیلیاں ہوئیں. اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ کس طرح انہوں نے آیات الہی کو سستے داموں، ثمناً قلیلاً کا ذکر ہے قرآن میں، سستے داموں بیچ دیا اور اپنی مرضی کے مطابق ان کو تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے پیغام کو تبدیل کر دیا. یہی وجہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، اور کس طرح گمراہی پھیلی، اور کس طرح 570 سال کے بعد پھر پروردگار عالم نے مکے کے علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. عام الفیل میں، عام الفیل کے جس وقت یہ اصحاب الفیل کا واقعہ رونما ہوا ہے، اس کے 55 دن کے بعد حضور پیدا ہوئے ہیں، اور 40 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کردار اہل مکہ کے سامنے رکھا گیا. آپ کا تعارف اس طرح کرایا گیا کہ اہل مکہ پہلے پہچان لیں کہ یہ صادق اور امین ہے. میں جلدی اپنی منزلوں سے گزرتی ہوئی کہ 13 سالہ مکی زندگی جو حضور کی ہے، انتہائی تکلیف حضور نے اٹھائی. اس کے باوجود کہ اہل مکہ جانتے تھے کہ یہ صادق ہے اور امین ہے، یہ سچے ہیں، ان کا حسب نسب بہت اعلیٰ ہے، یہ اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ ہیں، یہ دین ابراہیمی کے جو ورثاء ہیں، یہ کعبے کے متولی جو ہیں، جو کعبے اور حاجیوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، حاجیوں کی تولیت کرنے والے ہیں، حاجیوں کی سقائیت کرنے والے ہیں، یہ ان کے خاندان میں سے ہیں، یہ بنی ہاشم کے خاندان میں سے ہیں، جو حاجیوں کو شوربے میں روٹیاں چور کر کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا. ہاشم عربی میں روٹیاں چورنے کو کہتے ہیں، شوربے میں روٹیاں چورنے کو کہتے ہیں. اس اعلیٰ ترین خاندان کے ایک فرد کے قلب پر جب قرآن حکیم اترا، پروردگار عالم کی آخری کتاب، آخری حجت، اور تا قیامت انسانوں کے لیے ہدایت، اور وہ ہدایت کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا. اب اس کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے کہ قرآن حکیم 23 سال کی مکی اور مدنی زندگی میں مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا، جنگ کے وقت بھی اور امن کے وقت بھی اور صلح کے وقت بھی اور بستر پر بھی اور میدان میں بھی اور محفل میں بھی اور مسجد میں بھی اور ممبر پر بھی قرآن حکیم نازل ہوتا رہا. اور قرآن حکیم جب جمع ہوا اور اس کے بعد میرے اور آپ کے سامنے ہے، تو اس کی حفاظت کا عجیب و غریب انتظام پروردگار عالم نے کیا. اس کی حفاظت کس طرح فرمائی ہے؟ قرآن حکیم کی حفاظت کی خاطر کربلا برپا ہوئی. جو کربلا برپا ہوئی، اس پیغام کی حفاظت کی خاطر کربلا برپا ہوئی ہے. ہمارا عنوان ہے سید الشہداء سے ولی اللہ سے، ہمارا عنوان اس لیے. اور سید الشہداء کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ جب اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو کس نے سب سے زیادہ اپنے خون میں نہا کر، اپنے خاندان کو قربان کر کے، اپنے گھر کو چھوڑ کے، اور تا قیامت ایسی تاریخ مقرر کی کہ آج تک میں اور آپ اس کو یاد کرتے ہیں، پوری دنیا یاد کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے. پچھلے 15-20 سال کی تاریخ اپنے سامنے رکھیں تو 40 پہ پہلے اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے جتنے اب کروڑوں لوگ ہوتے ہیں، اور کس طرح انتظام ہوتا ہے اور کس طرح پوری دنیا کا میڈیا اس کو کور کرتا ہے. اور حیران پریشان ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کبھی یہ منظر نہ دیکھے تھے، وہ سوچتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ہے، کہ اگر وہاں کوئی اس قسم کا اجتماع ہوتا تو وہ کتنے اشتہار لگ جاتے اور کروڑوں ڈالر کا بزنس ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ حیران ہے کہ یہ کیسی محفل ہے، یہ کیسا سفر ہے کہ جہاں لوگ میزبانی کرنے کو اپنا شرف سمجھتے ہیں، جہاں زائرین کے پیر دبانے، زائرین کے پیر کپڑے دھونے، ان کی خدمت کرنے کو شرف سمجھتے ہیں. تو یہ وہ روحانیت کا پیغام ہے، یہ وہ پیغام ہے جو سید الشہداء نے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں دیا تھا، اور جو آج تک یہ زندہ، یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، یہ قرآن کی وہ حفاظت ہے جو سید الشہداء نے اپنے خون سے جو لکھی تھی. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت، کہ ہمارے نجات کی جو سطر ہے الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کربلا کے میدان پر اپنے خون سے لکھ دیا سید الشہداء نے.
ہمارا عنوان ہے سید الشہداء سے ولی الاسد تک. سید الشہداء کون ہے؟ سید الشہداء کربلا سے پہلے جناب حمزہ کو جو حضور کے چچا تھے ان کو سید الشہداء کہا جاتا تھا کہ احد میں جب جناب حمزہ کی شہادت ہوتی ہے تو ہندہ جگر خارا نے ان کے کس طرح ان کے جگر کو چبایا. یہ کس طرح یہ تاریخ میں یہ ہے اور ان کو سید الشہداء کا لقب دیا تھا. اور اس کے بعد جو لقب کربلا میں سید الشہداء کو جو ملا ہے اس کے بعد یہ پرماننٹ وہ بھی سید الشہداء تھے. اور یہ سید الشہداء درود بھیجیے محمد کون حسین؟ وہ حسین جو رسول کی آغوش کا پہلا، وہ حسین کے جس نے پہلی غذا رسول کی زبان سے حاصل کی، وحی کی زبان چوز کر جو اس دنیا میں انہوں نے پہلی غذا حاصل کی. وہ حسین جو کہ علی کی آنکھوں کا نور ہے، وہ حسین جو فاطمہ کی آغوش کے پالے ہیں، اور وہ حسین کے جن کے لیے قرآن رب اللسان ہے، جن کے لیے قرآنی آیات جن کی تعریف بیان کرتی ہیں، وہ حسین کے جو آیے تطہیر میں موجود ہیں. آپ حدیث قصہ شروع کرتے ہیں مجلس سے پہلے تو آئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ حسین کے جو آئے درود میں ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب بھی آئے درود کی تلاوت کہیں بھی آپ سنیں یا پڑھیں درود بھیجنا واجب ہو جاتا ہے. یہ آئے درود ہے. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و صلوات بھیج رہے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو جیسا کہ درود بھیجنے کا حق ہے. تو جب حضور سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ ہم کس طرح صلوات بھیجیں، تو آپ نے فرمایا تھا مجھ پر ادھوری صلوات نہ بھیجنا، مجھ پر ادھوری مجھے مکمل صلوات بھیجنا، میرے اہل بیت کو اس کے اندر شامل کرنا. تو جب سے صلوات کے طریقے سیکھے تھے. اور پھر وہ کون حسین جن کی محبت واجب کر دی گئی. سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا لیکن اپنے قربا کی محبت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا سوائے اپنے قربا کی محبت کے، میرے قربا سے محبت کرو. اور پوچھا تھا اصحاب نے یا رسول اللہ قربا کون ہے، تو آپ نے فرما دیا تھا کہ علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد. یہ حسین یہ وہ ہیں جو پنجے تن میں ہیں. یہ وہ حسین ہے جو مباہلے میں گئے تھے، جو جب تک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 قرآن حکیم میں موجود ہے، پنجے تن پاک کا وجود قرآن حکیم میں موجود ہے. واضح طور سے ہے کہ جب نصارے نجران آئے تھے اور 39 دن تک بات چیت ہوتی رہی تھی کہ نصارے نجران کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ قرآن نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. قلوب اللہ کی آیت آ چکی، صورت آ چکی. اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور وہ پاک ہے. مانتے نہیں تھے کسی طرح. یہاں تک کہ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی اور امام حسین اس وقت بچے ہیں، گود میں ہیں، گود میں ہے. مجھے مکمل نہیں پڑھنا، صرف اشارہ کرتی ہوئی گزروں گی کہ کس طرح پھر حضور لے کے گئے تھے پنجے تن پاک کو. اور اس سے پہلے آیے تطہیر کے لیے کہا جاتا ہے 2 دفعہ نازل ہوئی آیے تطہیر، اور حضور نے دعا کی تھی. تو کس طرح پنجے تن چادر کے نیچے آ گئے تھے اور بتا دیا تھا، آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی تھی. حالانکہ خواتین تو بہت سی تھی فیملی میں، بہت تھی نا، تو لیکن جب آیے مباہلہ ہے تو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنعجل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اب یہاں جمع کے صیغے ہیں، ابنانا بھی جمع کا صیغہ ہے، نسانا بھی جمع کا صیغہ ہے، انفسنا بھی جمع کا صیغہ ہے. نسانا میں کس کو لے کر گئے تھے؟ نسانا میں شہزادی سیدہ کو لے کر گئے تھے. حالانکہ بہت ساری خواتین تھیں فیملی میں، اور بھی بہت ساری خواتین تھیں. ابنانا میں ان دونوں بیٹوں کو لے کے گئے تھے. امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، امام حسین گود میں تھے. انفسنا کی منزل پر مولا علی پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے اور سب سے پیچھے وہ چل رہے تھے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آج وہ منظر ہے جس کا پھر کبھی امکان نہ ہو، آج وہ منظر ہے جس کا پھر کبھی امکان نہ ہو. عقل انسان عصمت زہرا پہ کیوں حیران نہ ہو. جا رہے ہیں پیچھے پیچھے فاطمہ کے مرتضیٰ، نقش پائے صاحب تطہیر کی عنوان. سید الشہداء
الشہداء سے ولی العصر تک ہماری مجلس، اس عنوان پہ غور کیجیے گا ذرا. تو جب دین پہ وقت پڑا، بہت مختصر کرتے ہوئے، جب دین پہ وقت پڑا، جب خلافت ملوکیت میں بدلی، تو جو دین کا محافظ تھا، جو دین کا دین پناہ تھا، وہ جو پنجتن پاک کا آخری چراغ تھا، واحد شخص پوری دنیا میں، پورے عرض پر واحد شخص جس کی ذمہ داری دین کی حفاظت، واحد شخص، ایک انسان، کہ اس کی، اسی لیے تو یزید کو اس کی بیعت چاہیے تھی. سب سے زیادہ اس کی بیعت کیوں چاہیے تھی؟ اس لیے چاہیے تھی حسین کی بیعت کے بغیر یزید کی حکومت کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی حقیقت نہیں تھی. اگرچہ کہ وہ خود کو خلیفۃ المسلمین کہہ کے خلیفۃ المسلمین کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن حسین کی بیعت کے بغیر اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں حکومت ڈیفیکٹو ضرور تھی، لیکن ڈی جیور نہیں تھی. ڈیفیکٹو تھی، طاقت کے زور پر حاصل کر لی تھی، ناقص تھی، حکومت تھی، ظلم و ستم سے حاصل کی تھی، لیکن حق حکومت نہیں تھا، ڈی جیوری نہیں تھی. اور حسین نے کہا اس کو حق حکومت حاصل نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ پورے دین کی بنیاد اس کے اوپر تھی. وہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتا تھا. اور جو پروپیگنڈا اس زمانے میں تھا مومنات، وہ بڑا ہی عجیب و غریب پروپیگنڈا تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ جب مولا علی کو ضربت لگی ہے اور شہید ہوئے ہیں مسجد کوفہ میں، تو شام میں یہ آوازیں اٹھتی تھیں کہ علی کا مسجد میں کیا کام، علی کا مسجد میں کیا کام. یہ پروپیگنڈا، جو آج پروپیگنڈا مشینری ہے نا سیاست میں، یہ جب سے شروع ہو چکی تھی. یہ پروپیگنڈا تھا کہ علی اور اولاد علی جو ہیں وہ نعوذ باللہ خاتم بدہن اسلام سے فارغ ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. واحد رشتہ دار اگر کوئی محمد کا ہے تو وہ امیر شام ہے یا اس کی اولاد ہے. یہ پروپیگنڈا تھا. اس لیے اس بہکا سکھا کے جو لوگوں کو، بہت سے لوگ جو کربلا میں امام کے مقابلے میں آئے ہیں، بہت سے انجان لوگ آئے ہیں، سب دشمنی میں نہیں آئے ہیں، بہت سے انجان لوگ آئے ہیں جن کو یہ پروپیگنڈا کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ تو نماز سے باغی ہیں، یہ تو ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو صرف ہم ہے، اسلام تو معاویہ ہے، اسلام تو یزید ہے، ہم خلیفۃ المسلمین ہیں. اس وقت اگر سید الشہداء قیام نہ کرتے تو اسلام کی وہ شکل ہوتی جو یزید چاہتا تھا. اور مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا کہ وہ کیا شکل ہوتی اس وقت. آپ جانتے ہیں اگر آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آج ہم روزے رکھ رہے ہیں، اگر آج ہم حج کر رہے ہیں، اگر آج ہم پاکیزہ طیب طاہر زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ حسین کا صدقہ ہے، یہ سید الشہداء کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آپ نے کس طرح دین کو بچایا، کس طرح دین کو بچایا. اس وقت نہ تو دیکھیے 3 راستے تھے ان کے سامنے، یا تو وہ فوج جمع کرتے نا، بہت ساری فوج جمع، اور ان کی آواز ایسی تھی کہ اگر وہ آواز بلند کرتے تو مدینہ اور بصرہ اور کوفہ، ایران، عراق کے لوگوں کو جمع کر لیتے اور اسلحہ جمع کر لیتے، یا وہ یزید کی بیعت کر لیتے. ٹھیک ہے نا، یہ راستہ تھا، یا پھر اپنی قربانی دے دیتے. تو امام نے تیسرا راستہ اس لیے اختیار کیا کہ امام کو پتہ تھا کہ جمل، نہروان، صفین کی جنگیں ہو چکی تھی، صلح حسن کو قدموں کے نیچے رون دیا گیا تھا، صلح حسن کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی تھی، پروپیگنڈا مشینری عام تھی، رشوتیں عام تھی، جھوٹ فریب کا بازار گرم تھا. امام کو پتا تھا کہ اس وقت اگر امام نے کوئی تیسرا راستہ اختیار کیا تو دین خدا کے یہ خد و خال بھی باقی نہیں رہیں گے، یہ نشانیاں بھی باقی نہیں رہیں گی. اس وقت قوم کو شاک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس وقت قوم کو خون کے اس دریا کی ضرورت ہے جس میں ڈوب کر وہ ابھرے، تو اس کے بعد وہ سوچے، اس کے بعد اس کے ذہن بیدار ہوں، اس کے بعد وہ پوری تاریخ کو دیکھے کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. اور یقیناً امام اپنی اس حکمت عملی میں کامیاب ہوئے، اس میں کامیاب ہوئے کہ شہادت کے بعد کس طرح بیداری کی لہر پھیلی ہے پوری امت مسلمہ میں، پوری مملکت اسلامیہ میں، اور کس طرح بنی امیہ کے خلاف نفرت پھیلی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بنی عباس نے حکومت انتقام حسین کے نام پہ حاصل کی تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پہ حاصل مگر وہ ان سے بھی زیادہ ظالم نکلے. بنی عباس ان سے بھی زیادہ ظالم نکلے. بنی عباس اور بنی امیہ کا اگر آپ مقابلہ کریں، بنی عباس ذرا تر و تازہ تھے، فریش تھے، اور تھوڑے ہوشیار تھے، چالاک تھے. بنی امیہ بیوقوف تھے، ساری لعنت اپنے گلے لے لی انہوں نے، جبکہ بنی عباس اتنے ہوشیار تھے، علم دوست بن گئے.
ائمہ کے دوست بن گئے. بس مجھے مختصر یہاں عرض کرنا ہے کہ کس طرح بنی عباس نے امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا کر دنیا کو یہ ثابت کرنا چاہا کہ ہم تو یہ ہمارے ولی عہد ہیں, ہم تو ان سے محبت کرنے والے ہیں, ہم تو ان کو اپنا تخت و تاج دینے والے ہیں, ہم تو ان کو اپنے سر کا تاج بنانے والے ہیں. جبکہ در پردہ جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ 17 صفر کو جب امام رضا علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو تفصیل سے آپ لوگ ذکر سنیں گے کہ کس طرح مامون نے سازش کر کے 3 سال کا وقفہ ہے صرف امام رضا علیہ السلام کا, جو امام آئے ہیں ولی عہدی آپ نے ولی عہدی ایسے ہی قبول نہیں کر لی تھی, شرائط کے ساتھ قبول کی تھی. آپ نے کہا تھا نہ میں کسی کو ہائر کروں گا, نہ کسی کو فائر کروں گا, اور نہ تمہاری کسی پالیسی میں حصہ لوں گا. کیوں ولی عہدی قبول کی تھی؟ یہاں بنی عباس کی یہ چال تھی, بالکل اسی طرح جس طرح یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا اور ولید کو یہ کہا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو ورنہ ان کا سر قلم کر دو. آپ سب جانتے ہیں تاریخ. بالکل اسی طرح اس نے بھی, مامون نے بھی اپنے سرکارے جب مدینہ بھیجے تھے اور کہا تھا کہ ان کو لے کر آؤ ولی عہدی کے لیے, اگر یہ انکار کر دیں تو ان کو قتل کر دو اور ان کا سر قلم کر دو. اسی طرح 8ویں امام بھی کربلا سے نکلے تھے, جیسے میرے مولا 28 رجب کو نکلے تھے مدینے سے, اسی طرح نکلے تھے. اور یہ دیکھیے یہاں ہے حفاظت قرآن کی بات جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ 8ویں امام نے حفاظت قرآن کا ذمہ کس طرح ادا کیا. 8ویں امام کو 3 سالہ ولی عہدی ملی ہے, اور 3 سالہ ولی عہدی کے دوران 8ویں امام نے ولی عہدی قبول کی, شرائط کے ساتھ, خوشی کے ساتھ قبول نہیں کی تھی. اور جب ولی عہدی کی تقریب ہو رہی تھی تو اپنے چاہنے والوں کو امام نے اپنے قریب بلا کر بتا دیا تھا دل میں خوشی کو جگہ مت دینا, یہ کبھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے, یہ اس کی چال ہے. امام نے سب کو بتا دیا تھا. امام کے قریب چاہنے والے جو تھے وہ سب جانتے تھے کہ یہ مامون کی چال ہے, یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ علم دوست اور یہ بہت زیادہ شیعان علی کا بہت پیروکار ثابت کرنا چاہتا ہے, جبکہ یہ ہے نہیں, یہ جھوٹا ہے. یہ اور ہوا وہی. جب اس نے دیکھا کہ امام کی اتنی پاپولیرٹی ہو گئی ہے, اور وہ قالین میں سے جب شیروں نے نکل کے مہران کو کھا لیا, اور اس کے بعد جب آپ کی دعا سے بارش ہوئی اور آپ کے مناظرے جو تھے, مجھے امام رضا علیہ السلام کا ذکر نکل آیا تو میں بیان کرتی چلوں. آپ کے مناظرے ایسے تھے عالم اسلام میں کہ مسلمان تو کیا, یہودی اور عیسائی اور ستارہ پرست اور زندی سب آیا کرتے تھے. مامون کی چال یہ تھی کہ لوگوں کو مناظروں کے لیے بلایا کرتا تھا اور ان سے مشکل سوال امام سے کروایا کرتا تھا. ایسے سوال کہ ایسا ہو, کوئی تو ایسا سوال ہو کہ جس کا جواب امام نہ دے سکے, تاکہ میں بغلے بجاؤں اور میں پھر تالیاں بجاؤں اور میں خوش ہوں کہ دیکھو ہم تو ان کو بنانا چاہتے ہیں مگر دیکھو یہ ان کی یہ. لیکن اللہ جو ہے اپنے امام کی عزت رکھنے والا ہے. امام ہر مناظرے میں کامیاب ہوتے تھے. جب اتنے کامیاب ہوئے کہ آپ کے علم و فضل کا پوری سلطنت, بہت بڑی سلطنت تھی مامون رشید کی, ہارون رشید کی, 44 ملکوں پر محیط تھی سلطنت اس وقت. جب اتنی پاپولیرٹی اور اتنی محبت امام کی لوگوں کے دلوں میں ہوئی تو پھر اس نے انگور میں زہر دیا تھا, کیونکہ یہ دنوں میں تو یہ پرانا حربہ تھا نا, جب مقابلہ نہیں کر سکتے تھے راستے سے ہٹا دیا کرتے تھے. تو اب بنی عباس تک جب ہم پہنچے, اب ہم آہستہ آہستہ امام ریاست کی طرف آ رہے ہیں. 8ویں امام کے بعد 9ویں 10ویں اور 11ویں ائمہ معصومین جو تھے, بادشاہوں نے ان کے ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک رکھا تھا. جاسوسی کرتے تھے, ان کو قید خانوں میں مستقل قید خانوں میں رکھتے تھے, جاسوسی کرتے تھے, لوگوں کو ان تک نہیں پہنچنے دیا جاتا تھا, ان کا نیٹ ورک نہیں قائم کرنے دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ 11ویں امام کے یہاں جب فرزند پیدا ہوتے ہیں, جب نیمہ شعبان کو ہمارے ولی اصل کی ولادت بنی عباس نے بہت چاہا کہ ان کی اولاد نہ ہو. بنی عباس نے بہت چاہا, بڑی ہر وقت جاسوسیاں ہوا کرتی تھیں, لیکن وہ بڑی خوبصورت کہانی ہے. میں اکثر کہانی تو کیا ہے, واقعہ ہے, تاریخ ہے, میں بتایا کرتی ہوں, اس وقت تفصیل سے نہیں بتاؤں گی کہ کس طرح شہنشاہ روم کی پوتی جو تھیں وہ کس طرح پہنچی ہیں. امام علی نقی نے اپنے ایک غلام کو بھیج کر ان کو بلایا ہے, کس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام سے نکاح ہوا, اور کس طرح شہزادے کی ولادت ہوتی ہے. اور 5 سال کی عمر تھی جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے کے ختم کیا ہے. تو جب ان کے بھائی نماز پڑھا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک 5 سال کا بچہ پردہ ہٹا کر اندر آیا ہے اور کہا کہ چچا ہٹیے, امام کی نماز امام ہی پڑھایا کرتا ہے. اس وقت مومنین نے دیکھا کہ امام کی ولادت کو خفیہ رکھا گیا تھا.
جس طرح حضرت موسیٰ کی ولادت خفیہ رکھی گئی تھی، جس طرح حضرت ابراہیم کی ولادت خفیہ رکھی گئی تھی، امام کی ولادت خفیہ رکھی تھی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بالکل قریبی لوگوں کو بتایا تھا، جو عقیقے کا گوشت بانٹا تھا، وہ سب کچھ کیا تھا، قریبی لوگوں کو بتایا تھا۔ مومنات یاد رکھیے کہ غیبت جو ہے نا، یہ غیبت یہ اللہ کے بہت بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور ائمہ معصومین اپنی حیات طیبہ میں مومنین کو اس غیبت کے لیے تیار کرتے رہے۔ 5ویں امام نے اس غیبت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابان بن تغلب کا نام ملتا ہے تاریخوں میں۔ 5ویں امام نے مدینے میں ابان بن تغلب کو کہا تھا کہ تم یہاں بیٹھو، مسجد میں بیٹھو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مسجد میں بیٹھ کے فتوے دو اور لوگوں کو، کیونکہ تم عالم ہو، ائمہ معصومین نے ایسی تربیت کی تھی علماء کی، فتوے دو۔ اس طرح آگے جا کے 8ویں امام نے، 9ویں 10ویں امام نے، 10ویں امام کے زمانے سے نوابین اربعہ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جو 4 نوابین اربعہ تھے، عثمان بن عمرو جو تھے، ابو جعفر تھے، حسین بن روح تھے، ابو الحسن تھے، اور جب آخری نائب تھے ان کو توقیع ملی تھی۔ توقیع کیا ہوتی ہے؟ توقیع وہ لیٹر ہوتا ہے جو امام عصر اپنے چاہنے والوں کو بھیجتے ہیں، اس کو توقیع کہتے ہیں۔ 70 سال کا غیبت صغریٰ کا زمانہ رہا۔ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ 5 سال کی عمر میں بنی عباس کو پتہ چلا کہ ان کا تو بیٹا ہے، اور اس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی۔ اس نے کہا ہٹیے، امام کی نماز امام ہی پڑھاتا ہے۔ اب تو یہ جان کے دشمن ہو گئے، اب تو انہوں نے چاہا، کیونکہ حدیثیں تو ہمیشہ سے سنتے آئے تھے، اسی لیے اپنے بادشاہ، ان کے بھی تو مہدی نام تھے نا بنی عباس میں، مہدی اور منصور اور متوکل اور کیا کیا نام تھے، تو اپنے بھی بیٹے کا نام مہدی رکھ لیا کہ شاید ہم میں سے ہو۔ حدیثیں تو سنتے چلے آئے تھے نا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ دنیا ختم ہونے میں چاہے ایک دن بھی باقی رہ جائے، میرے اہل بیت میں سے ایک مرد ظہور کرے گا جو دنیا کو عادل سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ضرور سے بھر دے گا۔ صرف قرآن میں ذکر نہیں ہے امام کے آنے کا، توریت میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے، زبور میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے، نہج البلاغہ میں بھی ذکر ہے۔ تمام ائمہ معصومین نے اپنے اپنے زمانے میں بشارت دی ہے آخری امام کی۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے، اور یزید کے دربار میں میرے مولا نے 4تھے امام نے ان کا ذکر کیا، غدیر کے میدان میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ اور قرآن حکیم میں 3 قسم کی آیات ہیں، جن میں ایک تو آیت اس قسم کی ہیں جو واضح طور سے امام کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کا میں یہاں ذکر ضرور کروں گی۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ جو لوگ زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں ان کو ہم اس زمین کا وارث بنائے اور ان کو اس زمین کا امام بنائے۔ اس کے بعد ایک قسم کی آیات ہیں جن میں مصداق، جس میں جو ہے اشارہ ان کی طرف ہے، جس میں یؤمنون بالغیب، بھائی غیب کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ایک ستارہ اٹھا اور کس طرح غروب ہو گیا، اور اس کے بعد سورہ ملک کی جو آخری آیات ہے جن میں یہ اگر تمہارا پانی زیر زمین چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پانی کو نکال کر لائے، یہ بھی اشارہ امام کی طرف ہے۔ پھر واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، بنی امیہ کی حکومت جو ہے وہ رات کی طرح ہے، اور جو دن ہے نہار ہے وہ امام کے ظہور کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 کہ ہم نے تو زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہمارے زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا اس میں سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں دوسری قسم کی آیات وہ ہیں کہ جس میں مولا خود تشریف لائیں گے تو وہ آیات وہ پڑھتے ہوئے ہوں گے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ، امام خود تشریف لائیں گے، خود یہ دعائیں وہ پڑھتے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 86 ہے، یہ جبریل پڑھتے ہوئے آئیں گے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، تمہارے لیے اللہ کا بقیہ بہترین ہے اگر تم مومنین ہو۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے کہ جس میں جناب جبریل پڑھتے ہوئے آئیں گے، وہ یہی کہیں گے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، اعلان کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کریں، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نور کو مکمل کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں کیا کہا، هو الذی ارسل رسولہ بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ تو وہ ہے پروردگار کہ جس نے رسول کو دین اور ہدایت دے کر بھیجا
کس لیے؟ تاکہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے کہ اس نے رسول کو بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، کہ اور اللہ تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ تو یہ تو قرآن حکیم ہے۔ اس کے بعد حدیث کی جو کتابیں ہیں، اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ معصومین نے۔ اچھا آپ کے سامنے ایک ذکر کروں، ایک کتاب ہے، بہت ساری کتابیں ہیں امام سے متعلق، آپ جانتے ہوں گے، ملاقات با امام ہے اور اصل ظہور ہے، اس کے بعد ایک کتاب ہے جمال منتظر، شاید آپ لوگوں نے کسی نے دیکھی ہو، بہت ضخیم کتاب ہے، کچھ 850 کے قریب احادیث ہیں اس میں امام کے متعلق، امام کا تعارف کرایا گیا۔ اچھا ہم اب میں اور آپ جو ہیں ہم امام کی امت میں سے ہیں، یقیناً اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم ان کی فوج میں شامل ہوں، اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں وہ وقت آئے، لیکن آئے گا ضرور، اگر ہماری زندگیوں میں نہیں تو ہمارے بچوں کی زندگیوں میں آئے گا انشاءاللہ۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طرح قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کس طرح ساری نشانیاں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب ہماری درود بھیجیے محمد دیکھیے، صرف مسلمان انتظار نہیں کر رہے امام کا، صرف مسلمانوں کو تو سارے فرقے کر رہے ہیں، اہل سنت، اہل تشیع سب کر رہے ہیں، ہم اثنا عشری ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ غیبت کا تصور ہے کہ امام پیدا ہو چکے ہیں اور وہ باذن خدا غیبت میں ہے، کہ غیبت کوئی نئی چیز تو ہے نہیں۔ جناب موسیٰ بھی جو تھے وہ غیبت میں تھے، جناب یوسف بھی غیبت میں تھے، اور پیغمبر بھی غیبت میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ غیبت میں ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں غیبت میں۔ غیبت کوئی نئی چیز نہیں، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہ راز جب ہی کھلے گا جب امام تشریف لائیں گے، یہ تشریف لائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، توریت میں بتایا ہے، توریت میں کتاب اشعیاء میں فصل نمبر 11 میں کیا فرمایا گیا ہے کہ یستی کے تنے میں سے، یستی لائف، ہستی اور یستی کے تنے میں سے ایک نہال نکلے گا، جس کی جڑوں میں سے ایک شاخ نکلے گی، اللہ کی روح آ کر اس پر بیٹھے گی، اور وہ دنیا کے کمزوروں کی مدد کرے گا، دنیا کے مظلوموں کے لیے ان کو حق دلوائے گا، انصاف دلوائے گا۔ اور اس وقت شیر اور بکری کا بچہ، بھیڑ اور بھیڑیا اور چیتا اور بچھڑا ایک ساتھ زندگی گزاریں گے، اور ایک چھوٹا بچہ ان کو چرائے گا، چھوٹا بچہ ان کی نگہداشت کرے، یہ توریت میں ہے، نگہداشت کرے گا، اور وہ میرے مقدس پہاڑ پر کبھی کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ توریت کا تو تعلق پہاڑ سے ہے نا، طور سے، موسیٰ علیہ السلام طور پہ ہی تو گئے تھے توریت لینے کے لیے، اور اس کے بعد یہ دنیا قیامت تک ہوگا۔ اچھا زبور میں کیا ہے؟ زبور میں یہ فرمایا، جیسے میں نے ابھی قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105، اس میں زبور کا ذکر ہے۔ تو زبور میں کیا کہا ہے؟ زبور کی مزامیر کتاب ہے، مزامیر کتاب میں زبور میں کیا ہے کہ شریر لوگ نابود ہو جائیں گے، برے لوگ ختم ہو جائیں گے، اور نیک اور صالح لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو حکومت عطا کرے گا، انہیں تمکنت عطا کرے گا، اور پھر قیامت تک وہی اس زمین کے وارث ہوں گے۔ انجیل میں، لوقا کی انجیل میں کیا کہا گیا؟ کمر کس لو اور تیار ہو جاؤ۔ عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جو آج کل آپ پروپیگنڈا سن رہے ہیں نا یہاں سے وہاں تک، اس میں مت جائیے، یہ لوگ بالکل بھی یہ سب جھوٹ اور فریب ہے۔ اپنی کتابوں، اپنے جو مدر بکس ہیں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں، مدر بکس کو دیکھیں، اس کے اندر کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، تفسیر میں کیا ہے، نہج البلاغہ میں کیا ہے، ائمہ معصومین کی ہدایات میں کیا ہے۔ ہمارے لیے یہی کہا کہ تم آخر زمانے کے لوگوں کی بڑی فضیلت ہے، آپ لوگوں کی بہت فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا، اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے حضور، تو آپ نے فرمایا میں مفہوم بیان کری، میرے بھائیوں کو میرا سلام۔ تو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم سے بڑھ کے آپ کا کون ہوگا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہر وقت ہوتے۔ فرمایا نہیں، وہ لوگ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ لوگ جو بغیر دیکھے میرے فرزند کی اطاعت کے لیے راضی ہوں گے، وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلیں گے اور ظلم کے خلاف جہاد کریں گے۔ سب سے زیادہ مختصر، یہ موضوع اتنا بڑا موضوع ہے، اس پہ اشرے پڑے جا سکتے ہیں، اور اس کو میں نے آج انتخاب اس لیے کیا ہے، اور ہر مجلس میں اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے کہ میں اور آپ منتظرین میں سے ہیں۔ آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے
بہت بڑا مرتبہ ہے. آپ انتظار کریں آپ اپنے کو. اور اس کے لیے کیا فرمایا گیا, امام کی جو فوج ہوگی وہ ریگولر عام فوج کی طرح نہیں ہوگی کہ جیسے پرانے زمانے کی فوجیں ہوتی تھی. ابھی تو اے آئی کا زمانہ ہے نا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے نا, تو آپ کی جو ہے نا آپ کی وضاحت, آپ کا یونیفارم, آپ کا اسلحہ ذرا مختلف قسم کا ہوگا, کیونکہ امام کا بھی اسلحہ مختلف قسم کا ہوگا. امام کا اسلحہ ان کی ٹیکنالوجی اتنی ہائی کیلیبر کی ہوگی کہ یہ ساری ٹیکنالوجی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی اس کے سامنے. امام کے کتابوں میں آیا ہے, دیکھیے 1400 سال پہلے نہ کسی کو ٹیبلٹ کا اندازہ تھا, نہ کسی کو موبائل فون کا, نہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, نہ یہ ٹیکنالوجی کا نہیں تھا نا. لیکن جو الفاظ ہے ذرا ان پہ غور کریں. امام کے جرنیل اپنے کف دست کو دیکھ کر فیصلے کریں گے. کف دست یعنی اپنے ہاتھ کو دیکھ کر. اب کیا ہے, آپ کے میرے ہاتھ کے ہاتھ میں موبائل ہی ہوتا ہے نا, اس پہ آپ میسیج بھیجتے ہیں نا, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں میسیج بھیجتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے سے رابطے قائم کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا کہ امام کی فوج کی سپاہی, بڑی تفصیل ہے امام کی فوج کی کہ 5 پرچم ہوں گے جن پہ مختلف عبارات لکھی ہوئی ہوں گی اس میں, اور پرچم کے علمدار مولا عباس ہوں گے. نعرہ جو ہے وہ عدل کی حکومت, قرآنی معاشرے کی حکومت, انہیں حسین کا بدلہ, انہیں حسین کا بدلہ عدل کی حکومت ہوگی. اور اس میں انیشل جو فگر ہے, کہتے ہیں 313 بڑے جرنیل ہوں گے. 313 وہ جرنیل ہوں گے کہ اگر اس دنیا کے 313 حصے کر دیے جائیں تو وہ اتنا قابل ہوگا ایک ایک شخص کہ وہ اس حصے کے اوپر سیاسی طور سے, اکنامکس کے طریقے سے, ڈیفنس کے طریقے سے, ایجوکیشن کے طریقے سے, مینجمنٹ کے طریقے سے, ایگریکلچر کے طریقے سے, سوسائٹی کے حوالے سے, تمام طریقوں سے وہ بہترین اس پہ حکومت کر سکے. 313 ایسے ہوں گے. ان کا انتظار ہے, اسی لیے تو ضرور نہیں ہو رہا ابھی تک. ہم جو دن رات دعائیں مانگتے ہیں, اتنے قابل لوگ ہوں گے. اور ان کے ساتھ 50 عورتیں بھی ہوں گی. انیشیل لشکر جو ہوگا 50 عورتیں ہوں گی. اس کے بعد جو لشکر آئے گا وہ 1 لاکھ کا لشکر ہوگا, اس میں 1500 عورتیں ہوں گی. اس کے بعد جو لشکر آئے گا وہ 10 لاکھ کا لشکر ہوگا, اس میں 15,000 عورتیں ہوں گی. تو عورتیں ہوں گی, اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا نا کہ کیا کہا انجیل میں, کیا کہا کہ کمر کس لو, تیار رہو. اور انجیل کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ عروسی کی محفل سے نکل کر آئے گا, مطلب یہ کہ ان کے ظہور کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. ان کے ظہور کے بعد جو ہے وہ, کیونکہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا. اب یہاں بڑے سوالات ہیں کہ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, ہمیشہ سے رہی ہے ظلم و ستم کی داستانیں آپس میں ایک دوسرے سے. اور وہ لوگ جو مادیت پرست ہیں, جو مادہ پرست ہیں, جن کے جو سوائے دنیا کی چکا چوند اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتے, دیکھ سکتے, وہ بھی جب ظلم کر کر کے تھک جائیں گے, ایک وقت ایسا آئے گا وہ کہیں گے کہ یہ اچھا, ابھی جیسے میرے اور آپ کے سامنے غزہ کی ساری داستانیں آتی ہیں نا, حیران ہوتے ہیں نا لوگ, وہاں کے لوگ تو حیران ہوتے ہیں. وہ بچے وہ میزائلوں سے کھیل رہے ہیں اور وہ کتنے شہید ہو گئے, کتنا سب کچھ, لیکن ان کے عزم اور ان کے استقلال میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ عجیب و غریب چیز ہے نا. یہ کیا تھا, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا طاقت ہے, یہ روحانی طاقت ہے نا, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب روحانی طاقتیں اتنی بلند ہو جائیں گی, دنیا اتنی عقل پکڑ لے گی. کہ دیکھیے بس آخری جملے میرے اس کے کہ جس طرح انسان کی زندگی میں بچپن, جوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے, اسی طرح معاشروں کی زندگی میں بھی ہوتا ہے. انسانی معاشرہ بچپن سے گزرا, وہ انڈسٹریل ریولوشن سے گزرا, ایگریکلچرل ریولوشن سے گزرا, اس کے بعد وہ جوانی کی سرمستیوں میں آیا, تو جنگوں میں مبتلا ہوا, جنگوں میں مصروف ہوا. پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, قتل و غارت, ملینز قتل ہو گئے, ملینز ختم ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ اب شعور کی منزل میں انسانیت داخل ہوئی ہے. آپ دیکھیں شعور کی, انصاف کی, عدل کی آوازیں انہی ملکوں سے زیادہ اٹھ رہی ہیں جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ظالم ہے نا. وہاں کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کس طرح اپنی ڈگریاں پھاڑ پھاڑ کے پھینک رہے ہیں, کہہ رہے ہمیں تمہاری ڈگری نہیں چاہیے, ہم انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے. تو یہ آگہی پیدا ہو رہی ہے, یہ لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے, بیداری پیدا ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ ہمارا کیا فرض ہے, یہ مت سمجھیں کہ ہماری زندگی میں ہی امام آئیں گے تو ہم ان کے, نہیں, ہمارا فرض ہے آپ کو اگر معرفت امام حاصل ہو گئی آپ اپنا فرض ادا کریں.
تقوی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی، فرائض کی ادائیگی، خدمت خلق. سب سے بڑی بات یہ خدمت خلق. یہ جو دنیا کے لوگوں میں مصیبتیں پھیلائی ہیں نا، چند مٹھی بھر لوگوں نے جو دولت کو اپنے ملک میں قبضہ کر کے اور ایسی ایسی پالیسیز بنا کے اور ان کے ہاتھوں میں بک کے اور ان کے ہاتھوں میں اپنی تمام پالیسیز کو بیچ کے جو بنائی ہے نا، ان سب کا خاتمہ ہونے والا ہے. اور میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین ہمارے لیے نوید ہونے والی ہے. اور اس وقت بس اب میری ختم ہوئی کہ امام جب تشریف لائیں گے تو میں اور آپ دعا کریں کہ ہم امام کی فوج میں شامل ہوں. دعا کریں کہ پروردگار وہ وقت آئے کہ ہم ان کی فوج میں شامل ہوں. اپنے بچوں کی تربیت اس حوالے سے کریں کہ ان کے اویئرنیس ہو اور وہ پہچانے اور اپنے فرائض کو پہچانے، اپنے حقوق کو پہچانے کہ کیا ہونے والا ہے، اور ظالم حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، بالکل اسی طرح جیسے حسین کھڑے ہو گئے تھے. بالکل آپ نے مرثیے میں ابھی سنا کہ مولا نے کس طرح اپنے جوان بیٹے کو بھیجا. تقدم ولدی کہا جاتا ہے کہ وہ علی اکبر کہ جو جمال میں، جو صورت میں، سیرت میں اپنے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا، جب اس کو میدان میں بھیجا اور اس کے بعد اس کی شہادت ہوئی ہے. اور جب امام خود تشریف لے کے گئے، مصائب پڑھنا بہت مشکل کام ہے، امام تشریف لے کے گئے ہیں تو امام نے آواز بلند کی، اپنے انصار کو بلایا، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے محبت کرنے والوں، میری جنگ دیکھو، اس بھوکے کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اس پیاسے کی جنگ دیکھو جس نے اپنے جوان بھائی کو کھو دیا، اس کی جنگ دیکھو جو 6 مہینے کے بچے کا لاشا اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوا تھا. عمر سعد نے اشارہ کیا، حرملہ نے اپنا تیسرا تیر اپنے کمان میں جوڑا، امام کی پیشانی کا نشانہ لگا کر تیر چھوڑا. امام زین پر نہ سنبھل سکے، لیکن جب زین سے زمین پہ تشریف لائے تو نہ زمین پہ تھے اور نہ زین پہ. تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ شبیر نے سکھلایا، اسلام پہ مر جانا. عمر سعد نے کہا اب ہمیں فتح ہو گئی، ہم نے حسین کو گھوڑے سے گرا لیا. اپنے لعینوں کو کہا جاؤ حسین کا سر قلم کرو. جو جاتا تھا ڈر کے واپس آ جاتا تھا. عمر سعد نے کہا ارے تم سے ایک زخمی کا سر قلم نہیں کیا جاتا. انہوں نے کہا ہم جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں ایک بی بی فریاد کرتی ہے، ایک بی بی سیاہ پوش جنگل میں حسین کا سر اپنی گود میں لیے ہوئے ہے. ادھر خیمے میں جناب زینب کہتی ہے بیٹا سید سجاد تمہارے بابا نظر نہیں آ رہے. وہ بھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائے. خیمے کا پردہ ہٹایا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. کربلا کے میدان میں کالی آندھیاں چلنے لگی، زمین کو زلزلہ آیا اور جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا تھا خون اگلتا تھا. جنات نے مرثیہ پڑھا، کہا جنات نے میں حج سے واپس آ رہا تھا، میں نے چاہا کہ میں حسین کی مدد کروں، مجھے دیر ہو گئی. ہائے یہ وہ رخسار ہیں جن کو رسول بوسے دیتے تھے. میں نے دیکھا نوجوان وہ جن کے گلوں سے خون روا ہے، وہ شکستہ خستہ لاشیں یہاں ہیں. ارے حسین کے سینے پر نیزے ایسے ہیں جیسے کتاب اللہ کو کسی نے پھاڑا. لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين